ایئر اینڈر 2021 یعنی سال 2021 کے اہم واقعات. ہم اس میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ سال یعنی 2021 میں کون سے اہم واقعات ہوئے، ان کے کیا اثرات پڑے اس سال، اور کیا اس کے آئندہ سالوں میں بھی اثرات پڑیں گے. تو آئیے، ہماری یہ سیریز ہے دا چینجنگ ورلڈ کی، اور اس کے لیکچرز ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو حالیہ زمانے میں ہو رہے ہیں واقعات، ان کے اوپر. سال 2021 غیر متوقع طور پر بڑی ہلچل کا سال نکلا. اس میں سب سے بڑا بریک تھرو کورونا ویکسین کا نہ صرف ایجاد ہونا تھا بلکہ اربوں کی تعداد میں لگایا جانا. یہ میڈیکل سائنس اور حکومتی گورننس کی انتہائی غیر معمولی مثال تھی، جس نے دنیا کے لوگوں کو ایک سال سے بھی کم عرصے میں واپس حوصلہ بھی دیا، خود اعتمادی بھی، جس نے دوبارہ ترقی کو نہ صرف معمول پر لانے میں مدد دی بلکہ اسے تیز تر کر دیا. آج دنیا کی مجموعی دولت 514 خرب ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے. تو کرونا ویکسین جو ہے وہ ایک بہت ہی غیر معمولی بریک تھرو تھی. عالمی وبا کا توڑ یہ تھا. اس نے دوبارہ لوگوں میں خود اعتمادی پیدا کی، حکومتوں میں خود اعتمادی پیدا کی، اور زندگی بحال ہونے لگی اور اب ہو رہی ہے. سیاسی اور فوجی نقطہ نگاہ سے افغانستان سے امریکی واپسی اور افغان طالبان کا دوبارہ ملک کا ٹیک اوور، اور وہ بھی تقریباً ایک گولی چلائے بغیر چونکا دینے والا تھا. اس کے ساتھ امریکہ کا انڈو چائنا، جسے جنوب مشرقی ایشیا بھی کہا جاتا ہے، پر ارتکاز اور چین کے گھراؤ کے نئے اقدامات سامنے آئے جن کے اثرات آئندہ سالوں پر محیط ہوں گے. ان واقعات کے پس منظر میں امریکی قیادت میں تبدیلی اور جو بائیڈن کا صدر بننا بڑی بنیادی اہمیت کا حامل رہا. ٹرمپ کی جانب کے باوجود امریکی پالیسی انتہائی فعال رہی. خیال تھا کہ شاید سست ہوگی کورونا کی وجہ سے، لیکن بہت فعال رہی. روس اور چین سے مقاسمت کو بڑھایا گیا. گو بائیڈن، شی جن پنگ اور پیوٹن میں ملاقاتیں ایک نیک شگن ہے، اور وہ بھی عالمی امن کے لیے. یہ تینوں جو ہیں امریکہ، چین اور روس کے صدر ہیں. ٹرمپ گئے لیکن امریکی قوم پرستی میں کمی نہیں آئی. یورپ میں چانسلر مرکل گئیں، اور اب شاید اس کی قیادت جرمنی اور فرانس مشترکہ طور پر کریں گے. موسمیاتی تبدیلی پھر ایک مرتبہ تشویشناک حد تک پریشانی کا باعث رہی. تو آتے ہیں سب سے پہلے ٹاپک کے اوپر، افغانستان. طالبان نے اگست کے تیسرے ہفتے میں افغانستان کے دارالحکومت کابل کا کنٹرول سنبھالا اور وہ صدارتی محل میں داخل ہو گئے. 2001 کی دوسری افغان جنگ کے بعد یہ ان کی دوسری واپسی ہے. پورے ملک پر ان کی بلا شرکت غیر حکمرانی ہے. فوراً بعد ہی صدارتی محل میں حکومت سازی کی کوششیں شروع ہو گئیں، جس میں طالبان لیڈر اور سابق صدر کرزئی اور عبداللہ جو چیف ایگزیکٹو تھے شامل تھے. توقع تھی کہ ایک جامع حکومت تشکیل پائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پھر طالبان نے ہی اپنی حکومت قائم کر لی. عالمی برادری کے بیشتر ملکوں کا یہی مطالبہ ہے، بلکہ تمام تر کا کہیے، کہ افغانستان میں ایسی حکومت بنے جس میں معاشرے کے تمام طبقوں کو شراکت کا موقع ملے، تاکہ آئندہ ملک کسی بحران کا سامنا نہ کرے. آپ کو یاد ہے 1970s کے آخر سے آج تک افغانستان جو ہے بحران کے بعد بحران کا سامنا کر رہا ہے. جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پر، خانہ جنگی ہو رہی ہے وہاں پر، آزادی کی جنگیں ہو رہی ہیں، اور بڑی سپر طاقتیں آ رہی اور جا رہی ہیں. صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امارات میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور وہاں ایک روایتی بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ فرار انہوں نے شہریوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے اختیار کیا. شاید وہ بھول گئے کہ یہی خون ریزی ان کی حکومت کے دوران سالوں سے جاری تھی، جس میں اب تک لاکھوں افغان شہری ہلاک ہوئے. صدر غنی کی حکومت امریکی اور نیٹو افواج کی بیساکھیوں پر کھڑی تھی. ان کے نکلتے ہی یکدم سارا نظام حکومت تتر بتر ہو گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے اسے افغان فوجوں کی شکست قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں جدید ترین ساز و سامان سے لیس کیا گیا، لیکن ان کے پاس لڑنے کا عزم نہیں تھا. یعنی افغان فوجوں کے پاس لڑنے کا عزم نہیں تھا. یہی بات اس وقت بھی کہی گئی تھی جب امریکی فوجیں جو ہیں وہ داعش کے مقابلے کے اندر عراق کے اہم شہروں میں پسپا ہوئی تھی. طالبان نے کابل میں داخل ہوتے ہی شہریوں اور اہلکاروں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، اور شہریوں کو ہر قسم کے ممکنہ تشدد سے تحفظ کا یقین دلایا. خاص کر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کا اعلان کیا، اور کہا کہ خواتین ہر شعبے میں کام کر سکیں گی. طالبان خواتین کے معاملے میں اپنی سخت گیر پالیسی کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنے رہے ہیں. تاہم ابھی تک یہ جو اس بار حالیہ وعدہ کیا گیا وہ وفا
نہیں ہوا، اور ابھی تک دنیا جو ہے وہ ان سے برابر یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ شرکت دی، اور یہی جو معاملہ جو ہے، اور اس کے ساتھ ایک دو چیزیں جو ہیں جیسے انکلوسیو حکومت والا، یہ ان کے تسلیم کرنے میں بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ طالبان ملک کے تمام 33 صوبوں کو صرف 10 دن میں اپنے تسلط میں لے آئے۔ فوجی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق یہ کارروائی بغیر کسی بڑی لڑائی کے عمل میں آئی اور بڑی حد تک یک طرفہ تھی۔ 3 لاکھ افغان فوجوں نے ایک کے بعد ایک شہر طالبان کے حوالے کر دیا۔ صوبوں کے گورنر سرنڈر کرتے رہے اور راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ طالبان نے بعد میں 32 رکنی کابینہ کا اعلان کیا، لیکن افغانستان کا نظام حکومت مالیاتی بحران اور انتظامی کمی کی وجہ سے ابھی تک خاصا غیر مؤثر ہے۔ انہیں مسلم ملکوں تک نے تسلیم نہیں کیا۔ ٹیک اوور کے کچھ دنوں تک کابل میں مہاجرین کا ہجوم رہا، جن میں سے اکثر دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے بے چین تھے۔ ان میں سے چند ہزار مغربی ملکوں میں پناہ لینے میں کامیاب رہے۔ افغانستان آج بڑے انسانی المیت سے دوچار ہے۔ وہاں پر شدید سردی کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور افغان حکومت اور پاکستان بار بار اس کے لیے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ وہاں کی معیشت برباد اور کھانے پینے کی اشیاء نہ ہونے کے برابر، ادویات کی شدت سے کمی، نظام حکومت اور گورننس کے بارے میں دنیا بھر سے تنقید ہے۔ لگتا ہے کہ آئندہ سال بھی افغان عوام پر یہ آزمائش شاید جاری رہے۔ امریکی الیکشن ہمارا دوسرا ٹاپک ہے، اور وہ اس لیے کہ 2021 میں جو بائیڈن جو ہیں وہ صدر منتخب ہو کر انہوں نے حلف اٹھایا۔ جو بائیڈن جنوری میں صدارت کا عہدہ سنبھالا، اور اس طرح وہ تنازع جو نومبر کے انتخابی نتائج سے چل رہا تھا اختتام کو پہنچا۔ ٹرمپ الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگاتے رہے، یعنی سابق صدر جو تھے، لیکن بالآخر انہوں نے وائٹ ہاؤس پرامن طریقے سے خالی کر دیا۔ یاد رہے کہ اس سے چند روز قبل امریکی ایوانوں کے دفاتر پر ایک ہجوم نے ہلہ بول کر بہت توڑ پھوڑ مچائی، جسے امریکی جمہوریت پہ سیاہ داغ کہا گیا۔ اسے ٹرمپ کے حامیوں کا حملہ قرار دیا گیا، لیکن ٹرمپ اس سے انکاری رہے۔ جو بائیڈن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ان کی نائب صدر کمالا ہیرس بھارتی نژاد امریکن ہے۔ حل برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے یونٹی یعنی اتحاد پر زور دیا اور کہا کہ اس کے ذریعے وہ ساری مشکلات کا سامنا کریں گے اور انہیں دور کریں گے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب میں شرکت نہیں کی، جو کہ ایک روایت ہوتی تھی، تاہم نائب صدر مائک پینس موجود تھے۔ یہ ایک اداس تقریب تھی کیونکہ وائٹ ہاؤس کے باہر سناٹا تھا۔ 15,000 سے زیادہ فوجیوں نے واشنگٹن کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، کیونکہ ایجنسیز نے حملوں کے الرٹ جاری کیے ہوئے تھے۔ میڈیا نے بھی اسے بہت اچھالا تھا۔ اس عوامی تقریب میں ایک بھی امریکی شہری موجود نہیں تھا، جو کہ ایک روایت ہے کہ لوگ جو تھے وہ وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو جاتے ہیں جب حلف وفاداری کی تقریب ہوتی ہے۔ ان کی جگہ 2 لاکھ امریکی جھنڈے لگائے گئے۔ اس کی ایک وجہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنا بھی تھا۔ اپنے پہلے صدارتی احکامات میں صدر جو بائیڈن نے مسلم ملکوں پر سے سفری پابندیاں ختم کر دیں۔ انہوں نے ماحولیات کے پیرس معاہدے میں بھی شمولیت کا اعلان کیا، جس پر امریکہ میں خاصی ڈیبیٹ رہی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ٹرمپ نے اپنے دور میں کی تھیں۔ جو بائیڈن امریکی سیاست کی کوئی نئی شخصیت نہیں، وہ گزشتہ الیکشن میں بھی اس عہدے کے امیدوار تھے، تاہم بعد میں ہلیری کلنٹن کو ٹرمپ سے اسٹریٹ فائٹ دلانے کے لیے دستبردار ہو گئے۔ 78 سالہ جو بائیڈن کا تعلق ڈیلاویئر اسٹیٹ اور متوسط طبقے سے ہے۔ جو بائیڈن اوباما کے دور میں 2 مرتبہ نائب صدر رہے، لیکن ہمت نہ ہاری اور تیسری مرتبہ جیت ان کا مقدر بن گئی اور وائٹ ہاؤس لے آئی۔ سوائے کرونا کے جو بائیڈن ان پالیسی کے وارث ہے جو صدر اوباما نے شروع کی تھی، جیسا کہ امریکی روایات میں نائب صدر سلیپنگ پارٹنر کا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح جو بائیڈن کا کردار ان کے دور میں یعنی اوباما کے دور میں کم نظر آیا، تاہم کئی معاملات اور بلز میں ان کا رول خاصا فعال تھا، جیسے مالیاتی اصلاحات سے متعلق بل اور عالمی اقتصادی بحران کے دوران اقتصادی پیکیج۔ جو بائیڈن کا اصل تجربہ اور میدان خارجہ امور ہے، کیونکہ وہ سینٹ کی طاقتور فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں۔ کرونا ویکسین اور دنیا کی بحالی
ہمارا تیسرا ٹاپک ہے اس لیکچر کا۔ سال 2021 انسانی صحت کے حوالے سے سب سے اہم سال تھا، کیونکہ عالمی وبا کرونا وائرس جسے کووڈ-19 کہا جاتا ہے کہ 5 ویکسین ایجاد ہوئے، فائزر موڈرنا امریکہ میں سب سے پہلے، پھر ایسٹرازینیکا برطانیہ میں، پھر سائنوفارم اور اسپوٹنک چین اور روس میں۔ یہ ویکسین سال بھر میں اربوں کی تعداد میں تیار ہوئے اور لگائے گئے، ترقی یافتہ سے لے کر غریب ملکوں تک میں لگائے گئے اور بالکل مفت۔ خود ہمارے ملک میں یہ کروڑوں کی تعداد میں لگائے جا رہے ہیں۔ ویکسین کے ساتھ ہی دنیا میں اعتماد بحال ہونے لگا۔ لاک ڈاؤن جو سال بھر سے لگے تھے ختم ہونے لگے، لوگ باہر نکلے، تنہائی ختم ہوئی اور زندگی معمول پر آنے لگی۔ سب سے بڑھ کر معیشت کا پہیہ دوبارہ رواں ہوا اور اقتصادی حالات بحال ہونے لگے۔ یہ میڈیکل سائنس کا لازوال کارنامہ ہے۔ اس نے اس قدر تیزی، یعنی صرف ایک سال میں عالمی وبا کا مقابلہ کر کے تقریباً اس کے حملے کن کر دیے۔ تازہ ترین اطلاعات بتاتی ہیں کہ اب کورونا کے علاج کی گولیاں بھی بنا لی گئی ہیں اور امریکہ برطانیہ میں ان سے کامیاب علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ انسان کی غیر معمولی فتح ہے۔ بیماری کے خلاف عالمی گورننس، جس میں مالیاتی مینجمنٹ سے لے کر انتظامی اقدامات شامل ہیں، بڑے سودمند ثابت ہوئے۔ اس عالمی وبا کے دوران ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف، جنہوں نے فرنٹ لائن ورکرز کا کردار ادا کیا، اصل ہیرو ہیں، جنہوں نے ساری دنیا کے لوگوں کی جان بچانے اور ان کی صحت کے دفاع کی جنگ لڑی اور فاتح رہے۔ سائنسدانوں نے پھر ایک مرتبہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کا دماغ ہیں اور ہر آفت سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ویکسین کی شکل میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے G7 کی چین اور روس کے خلاف صف آرائی۔ G7 مغربی دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں کی کانفرنس ہے۔ اس مرتبہ کرونا کے سال بھر کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں ہوئی، لیکن اس کا فوکس امریکہ کے منصوبے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یعنی B3W تھا، جس کا مقصد چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابل ایک عالمی ترقیاتی منصوبہ شروع کرنا ہے۔ اس منصوبے میں غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں سرمایہ کاری سے ان کے انفراسٹرکچر کو جدید بنایا جائے گا۔ امریکہ کے اس منصوبے کو برطانیہ، فرانس، کینیڈا، جاپان، جرمنی، آسٹریلیا نے برطانیہ کے شہر کارنوال میں ہونے والی سربراہ کانفرنس میں باقاعدہ منظوری دی۔ اس کے اعلانیے میں چین اور روس کو مغربی دنیا کا سب سے بڑا حریف قرار دیا گیا، یعنی دشمن قرار دیا گیا۔ انہیں فوجی طور پر روکنے کی بات کی گئی۔ چین کا اس پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ اب وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی چین جو تھا وہ اس نوآبادیاتی دور کا ذکر کر رہا تھا جس میں برطانیہ، فرانس، ہالینڈ تک جو اور پرتگال بھی جو تھے انہوں نے کالونیاں بنائیں اور دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی۔ G7 اجلاس میں چین کے ساتھ روس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اجلاس کے فوراً بعد یورپ کے دورے کے آخری مرحلے میں صدر جو بائیڈن اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی سمٹ ہوئی۔ کورونا کے بعد یہ G7 کا پہلا اجلاس تھا جس میں ان ممالک کے سربراہ براہ راست شریک ہوئے۔ اس سے پہلے ورچوئل اجلاس ہوتے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد نے یہ پہلا غیر ملکی دورہ کیا تھا جس میں انہوں نے سب سے پہلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی، جس کا مقصد پوسٹ کورونا دور کی سمت کو متعین کرنا تھا۔ لیکن جس بات نے اہمیت اختیار کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے اہم مخالفین چین اور روس کے بارے میں واضح موقف اختیار کیا اور ساتھ ہی اسے اپنے اتحادیوں سے بھی منوا لیا۔ یہ ٹرمپ کی چین مخالف پالیسی پہ سے بھی زیادہ سخت سٹینڈ ہے، کیونکہ چین کے متعلق جو ٹرمپ کی پالیسی تھی وہ زیادہ تر تجارت پہ اور سائبر وارفیئر پہ تھی۔ اب یہ سیاسی اور فوجی مخالفت بھی بن گئی ہے۔ لیکن نومبر میں صدر امریکہ اور چینی صدر شی جن پنگ نے 3.5 گھنٹے سے زیادہ ایک طویل ورچوئل ملاقات کی جس میں ان اختلافات کو حد میں رکھنے پر اتفاق کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملاقات میں دونوں صدور نے ایک دوسرے کے لیے پرسنلی طور پہ بڑے اچھے الفاظ کا کیا، اولڈ فرینڈز تک کا الفاظ استعمال کیے۔ یعنی اس میں جو حدود تعین کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ فی الحال امریکہ اور چین کسی بھی فوجی تصادم میں ملوث نہیں ہوں گے اور ڈپلومیسی اور اقتصادیاتی مقابلے کا میدان ہوگی۔ یہ ان ملکوں کے لیے اہم ہے جو ان دونوں بڑی طاقتوں سے اپنے تنازع میں کسی قسم کی فوجی سپورٹ یا جارحانہ دفاعی اقدامات کی توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ یہ ملک یعنی چین اور امریکہ اسلحہ تو دیں گے لیکن لڑیں گے نہیں، کسی کے بیہاف کے اوپر اب یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے دو طرفہ جو تنازع ہیں ان کے میں اگر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی تصادم ہوتا ہے تو یہ ملک جو ہیں ان کی سپورٹ میں سامنے آئیں گے فوجی طور پر۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے انڈو پیسیفک۔
دنیا میں طاقت کے توازن کا یہ نیا محور ہے۔ انڈو پیسیفک کو جنوب مشرقی ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ 18 ستمبر کو عالمی طاقت کے توازن میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا جب انڈو پیسیفک، جسے جنوب مشرقی ایشیا بھی کہا جاتا ہے، کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ایک نئے سیکیورٹی معاہدے نے جنم لیا۔ اس کو آکوس معاہدے کا نام دیا گیا۔ یہ تینوں ملکوں کے شروع کے الفاظ ہیں: آسٹریلیا، UK، US۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ، جو دنیا کی بڑی ایٹمی طاقتیں ہیں، آسٹریلیا کو ایٹمی ایندھن سے لیس کم از کم 12 آبدوزیں بنانے اور انہیں سمندر میں تعینات کرنے کی صلاحیت کی ٹیکنالوجی فراہم کریں گے۔ سادہ الفاظ میں آسٹریلیا بھی ایک ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا جو تھا وہ ایک پیسیفسٹ ملک یعنی پرامن ملک مانا جاتا تھا۔ یہ عالمی سیاست میں دھماکہ ہے جس کی تیاری نہ صرف امریکہ کوئی 10 برس سے زیادہ کے عرصے سے کر رہا تھا، اس کا اعلان باقاعدہ صدر اوباما کے دوسرے دور میں کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ امریکہ کا ارتکاز جو ہے وہ انڈو پیسیفک کی طرف ہوگا، جنوب مشرقی ایشیا کی طرف سے ہوگا، اور وہ مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا سے چلا جائے گا۔ اور جو بائیڈن کے زمانے میں اب اس پہ باقاعدہ عمل شروع ہو گیا ہے، اور اس کے لیے اب امریکہ نے اپنی توانائیاں جو ہیں ایشیا کے باقی خطوں سے ہٹا کر جنوب مشرقی ایشیا یعنی انڈو پیسیفک پہ یہ مرکوز کر دیا۔ یہ کوئی پسپائی نہیں بلکہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے، سیاسی بھی، فوجی بھی اور اقتصادی بھی۔ ان میں واپسی کا پہلا قدم مشرق وسطیٰ تھا اور دوسرا مغربی اور جنوبی ایشیا کا وہ خطہ جو پاکستان تک ہے۔ عراق سے امریکی فوجوں کی واپسی، شام سے کی خانہ جنگی میں اس کی صدموری، لیبیا کے بحران میں دلچسپی نہ لینا، حدیہ کہ سعودی عرب ایران تنازع سے منہ موڑنا، ایران سے نیوکلیئر ڈیل، پھر اگست کے آخر میں افغانستان سے خاموش واپسی جس میں پشیمانی کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ ماہرین کے مطابق آکوس چین کہ اس علاقے میں یعنی انڈو پیسیفک میں بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنا ہے، اس لیے اس پر چین کا رد عمل بھی بڑا شدید تھا۔ چین نے کہا کہ یہ معاہدہ علاقائی استحکامات کو بری طرح سے متاثر کرے گا، اس سے اصلاح کی دوڑ میں شدت آئے گی۔ معاہدے میں شامل مشترک جنگ والی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ فرانس جو مغربی دنیا کا حصہ ہے کی طرف سے بھی شدید رد عمل دیکھنے میں آیا، گو اس کی وجہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ آسٹریلیا کی جانب سے کیا گیا فرانس کے ساتھ اربوں ڈالر کی خریداری کا معاہدہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ بعد میں اٹلی کانفرنس میں صدر بائیڈن اور صدر فرانس یعنی میغان کی ایک ملاقات ہوئی اور یہ معاملہ بڑی حد تک حل کر دیا گیا، لیکن نہ صرف فرانس اور آسٹریلیا کی فوجی خریداری تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے عالمی سیکیورٹی کے نظام کے توازن میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس کے پس منظر میں واشنگٹن کو کواد فورم کا اجلاس بھی ہوا جس میں امریکہ، بھارت اور آسٹریلیا اور جاپان کے سربراہوں نے شرکت کی۔ اب جو اہم سوال پیدا ہوا ہے اس ساری یعنی کارروائی سے، پیش رفت سے، کہ کیا اب طاقت کا توازن ایشیا سے شفٹ ہو کر انڈو پیسفک کی جانب چلا جائے گا؟ افغانستان اور وسطی ایشیا سے مڈل ایسٹ تک کی جو اہمیت تھی امریکہ کی نظر میں اور اس کے اتحادیوں کی نظر میں، وہ اب بہت کم ہو گئی ہے۔ معاہدہ تو اب ہو چکا ہے، یعنی یہ جو آکوس ہم نے آپ کو بتایا، کواد فورم جو ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس کا عملی نفاذ جو ہے وہ شروع ہونے کو ہے، بلکہ شروع ہو گیا ہے۔